دروازے بند کروانے اپنا کھلا رکھیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کے لیکچر میں ہم نے بیٹا بات کی تھی اس چیز کی کہ سر سید نے جو تحریک علی گڑھ شروع کی تھی وہ کیوں شروع کی تھی اور اس کی خدمات کیا تھیں. وہ سارا ٹاپک ہم نے پڑھا. تعلیمی خدمات بھی پڑھی، سیاسی بھی پڑھی، معاشی بھی پڑھی، معاشرتی بھی پڑھی اور قومی بھی پڑھی. یہ ساری ان کی خدمات تھیں اور ہم نے کمپلیٹ ایک لانگ کویسچن مکمل کیا. آج کے لیکچر میں کوئی لانگ کویسچن نہیں ہے، 3 شارٹ کویسچنز ہیں آپ کے سامنے. 3 ٹاپک ہیں، ان میں آپ یوں سمجھے ٹوٹل 5 شارٹ کویسچن ہیں. بولیے کتنے شارٹ کویسچن ہیں؟ 5. 3 ٹاپک ہیں اور 3 میں 5 شارٹ کویسچن ہیں. سب سے پہلا ٹاپک جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے بیٹا تقسیم بنگال، پارٹیشن آف بنگال. نمبر 2 شملہ وفد، اور نمبر 3 ہے مسلم لیگ کا قیام، اسٹیبلشمنٹ آف مسلم لیگ. بیٹے سب سے پہلا ٹاپک، آپ سٹوری سنیں مجھ سے، سٹوری سنیں گے آپ کو ٹاپک یاد ہو جائے گا، ساتھ ساتھ ہم ریڈنگ کرتے جائیں گے، یہ ابھی یاد ہو جائے گا ٹاپک. پہلے ہم دیکھتے ہیں تقسیم بنگال. یاد رکھ لیں بر صغیر میں، سب کانٹیننٹ میں ایک بیٹے بہت بڑا صوبہ تھا جس کا نام تھا بنگال. بولیے بیٹے کیا، کون سا صوبہ تھا؟ بنگال. اور بنگال، اور یہ بہت بڑا صوبہ تھا آبادی کے اعتبار سے. آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ اتنا بڑا صوبہ تھا کہ پاکستان کے اگر 2 حصے کیے جائیں تو پاکستان کے اس وقت کتنے صوبے ہیں بیٹا؟ 4. تو 4 صوبوں سے بھی بڑا وہ ایک صوبہ تھا. بولیے کیا، ان 4 صوبوں سے بھی بڑا وہ ایک صوبہ تھا. اتنا بڑا صوبہ تھا. اب مجھے بتائیں کہ اتنے بڑے صوبے کو ایک گورنر چلا سکتا ہے؟ بولو نا بیٹے، ایک ہیڈ ہو. ہمارے 4 صوبے ہیں تو ان کو کتنے گورنر چلاتے ہیں؟ 4. تو پھر بھی چلتے نہیں ہیں. جبکہ وہ اتنا بڑا صوبہ تھا اور اس ایک اتنے بڑے صوبے کو چلانے کے لیے کتنے گورنر رکھے ہوئے تھے؟ ایک گورنر تھا. بیٹے 1905 میں سب کانٹیننٹ کا ہیڈ بنا لارڈ کریزن. بولو کیا نام تھا؟ لارڈ کریزن. پہلے سٹوری سن لو، بعد میں انڈر لائن کریں گے، ریڈنگ کریں گے، بعد میں سمجھاتا ہوں. ابھی صرف اس کو سن لیں. میں نے کیا بتایا اب تک؟ بر صغیر میں بہت بڑا صوبہ تھا جس کا نام تھا، تو اتنے بڑے صوبے کو چلانا ایک گورنر کے ذریعے پاسبل نہیں تھا. مسلمانوں کی ڈیمانڈ تھی کہ بنگال کو کم از کم 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، ایک حصے میں نہ رکھا جائے. تو اس سے کیا ہوگا؟ گورنر ایک رہے گا یا 2 ہو جائیں گے؟ تو چلو ایک بندے کے لیے چلانا پاسبل نہیں ہے تو چلو 2 بن جائیں، اور زیادہ بن جائیں اور زیادہ، لیکن چلو 2 بننے سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا. اس کے 2 مسلمانوں کی ڈیمانڈ تھی. اب میں آگے بڑھتا ہوں بیٹے. اب نہ ہوا یہ کہ جب 1905 آیا تو لارڈ کریزن یہ بر صغیر کا ہیڈ بنا. اس نے کیا کیا؟ بر صغیر کو بیٹا 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. بولیے بیٹے کیا کر دیا؟ 2 حصوں میں تقسیم کر. جب 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تو اب بنگال کے 2 صوبے بن گئے. ایک بن گیا مشرقی بنگال اور ایک بن گیا مغربی بنگال. اب جب 2 حصے بن گئے، یہاں تک سٹوری بیٹے سمجھ آ گئی؟ کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ اب جب بیٹے 2 حصے بن گئے نا، تو اس سے ہندوؤں کو بہت زیادہ وہ ہوئی جو تے سے شروع ہوتی ہے. بولو کیا ہوئی؟ تکلیف. اچھا انہیں تکلیف کیوں ہوئی؟ تکلیف انہیں اس وجہ سے ہوئی کہ بنگال پر نا جو اکانومک ایکٹیویٹیز تھیں وہ ساری کی ساری ہندوؤں کے پاس تھیں. اب جب 2 حصے ہو گئے تو ان کی جو چیزوں کی سیل تھی، کیونکہ مشرقی بنگال چلا گیا مسلمانوں کے پاس اور مغربی بنگال چلا گیا کن کے پاس؟ تو وہ ہندو جن کی چیزیں پہلے پورے بنگال میں سیل ہوتی تھیں اب صرف سیل ہونے لگ گئی مغربی بنگال میں.
اب بولو کہاں سیل ہونے لگ گئی؟ صرف مغرب اور مشرقی بنگال میں کن کی سیل ہونے لگ گئی؟ مسلمان. تو وہ مسلمانوں کو مضبوط ہوتا ہوا کبھی دیکھ نہیں سکتے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے بیٹا یہ جو تقسیم 1905 میں ہوئی، اس تقسیم کی انہوں نے بیٹا مخالفت کی اور مکمل طور پر اس کا بائیکاٹ کر دیا، اور بائیکاٹ کر کے پورے بر صغیر میں احتجاج کرنا شروع کر دیے، مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیا، برٹش گورنمنٹ کے خلاف احتجاج شروع کر دیے کہ لارڈ کرزن نے یہ جو فیصلہ کیا ہے وہ غلط کیا ہے. اب بر صغیر میں ہندو زیادہ ہیں یا مسلمان؟ بولو نا، ہندو زیادہ تھے، تو حکومت کو ہمیشہ زیادہ پارٹی کے ورکروں کی بات ماننی پڑتی ہے. اب ہوا کیا، ان کے ہندوؤں کی بات ماننی پڑی، جس کی وجہ سے بالآخر 6 سال ہندوؤں نے اتنا احتجاج کیا، اتنا رولا ڈالا، اتنا پورے بر صغیر کا نظام درم برم کیا کہ مجبور ہو کر 1905 میں جو بنگال کے کتنے صوبے بنے تھے؟ 2 بنے تھے. جو 2 پارٹیشن ہوئی تھی وہ 1911 میں پھر پارٹیشن ختم کر دی. سمجھ آئی آپ کو بات کی؟ کوئی پرابلم بیٹا؟ سٹوری ساری کلیئر ہو گئی ہے بیٹا؟ ریڈ کر دے ذرا جلدی کے ساتھ جو میں نے کہا. اب بیٹے یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے لکھی ہیں اس کو انڈر لائن کرتے جائیے گا. اس میں 2 شارٹ ہیں، آپ کے نوٹس میں بھی بنے ہوئے ہیں، میں یہاں بھی آپ کو کروا دیتا ہوں. تیزی سے کریں بیٹے لیکچر. بنگال کا صوبہ آبادی اور رقبے کے لحاظ سے دیگر تمام صوبوں سے بڑا تھا. انڈر لائن کر لیں، MCQ آبادی کے اعتبار سے بڑا تھا. آگے یہاں کا اقتصادی اور معاشی نظام مکمل طور پر ہندوؤں کے کنٹرول. جی، یہاں کی اکانومک ایکٹیویٹیز ہندوؤں کے انڈر تھیں. جی 1905 جس وقت لارڈ کرزن ہندوستان انڈر لائن کریں MCQ 1905 میں لارڈ کرزن بنا. جی ان کی سفارش پر برطانوی پارلیمنٹ نے انتظامی سہولت کے پیش نظر بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، مائک قریب کر لیں. اور انگریزوں کے مطابق اتنے بڑے اور وسیع صوبے کا انتظام صحیح طریقے سے چلانا ایک گورنر کی بس کی بات نہیں. بیٹے یہی بات سمجھائی تھی میں نے. آگے چلیں. اس تقسیم کے نتیجے میں بنگال کے 2 صوبے مشرقی بنگال اور مغربی بنگال انڈر لائن کر رہے ہیں بیٹا، مشرقی اور مغربی 2 صوبے بنا دیے. جی تقسیم بنگال سے ہندوؤں اور مسلمانوں پر مختلف اثرات مرتب ہوئے. ٹھیک ہے. مسلمان اس تقسیم سے بڑے خوش تھے کیونکہ مشرقی بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت تھی جو ایک نیا صوبہ بن گیا. لیکن ہندو اس تقسیم سے ناخوش تھے. وہ ہرگز یہ بات برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ پورے بنگال پر ان کی اقتصادی اور سیاسی اجارہ داری اور بالادستی ختم ہو جائے. وہ جو ان کی اکانومک ایکٹیویٹیز پورے بر صغیر میں تھیں وہ ختم ہو جائیں، یہ وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے. پھر کیا ہوا؟ یہی وجہ تھی کہ ہندوؤں نے تقسیم بنگال کو ماننے سے انکار کر دیا. ہاں، اور اس تقسیم کے منسوخی کے لیے ایری چوٹی کا زور لگایا. ٹھیک ہے. انہوں نے عدم تعاون کی تحریک کو شروع کر دی اور انگریزی مال کے بائیکاٹ کا اعلان کیا. ٹیکسوں کی ادائیگیاں روک دی گئیں اور بالآخر تشدد پر اتر آئے. ٹھیک ہے. حالات نے آخرکار انگریز حکومت نے گھٹنے ٹیک دی اور 1911 میں بنگال کی تقسیم منسوخ کر دی. اس منسوخی سے مسلمانوں کو بہت صدمہ. بیٹے اس میں 2 شارٹ ہے. ایک شارٹ ہے شروع سے لے کر یہاں تک کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ، لیکن ہندو اس تقسیم سے بہت ناخوش تھے، ور ان ہیپی. یہاں تک یہ ایک شارٹ ہے. دوسرا شارٹ ہے کہ ہندوؤں کا رد عمل کیا تھا. تو بیٹا ہندوؤں کا رد عمل کیا تھا؟ ٹھیک ہے جی، وہ یہاں سے شروع ہو جائے گا. وہ ہرگز یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ بر صغیر میں ان کی اجارہ داری ختم ہو جائے اور اینڈ تک. ہاں جی، اس سے آگے سے لے کر اینڈ تک یہ دوسرا شارٹ. اب اس کے بعد بیٹے اگلا ٹاپک یہ تو ہو گیا کلیئر، کوئی پرابلم ہو لی ہے نا؟ اچھا اب آگے آتے ہیں. پہلے ادھر جاتے ہیں شملہ وفد. اب صرف سٹوری سنیں گے آپ کو یاد ہو جائے گا. اچھا ادھر دیکھیے گا شملہ وفد. بیٹا ہوا یہ کہ 1905 میں مسلمانوں کی ایک بات مان لی گئی تھی اور اس وقت بر صغیر کا ہیڈ کون تھا؟ لارڈ کرزن. بیٹے جب آیا 1906 تو مسلمانوں کا ایک وفد 15-20 لوگوں کا، سر آغا خان مسلمانوں کے لیڈر تھے، سر آغا خان، ان کی قیادت میں ایک گروپ آف ممبرز مسلم ممبر، بیٹا وہ 15-20 لوگ وہ گئے سر آغا خان کی قیادت میں اور جا کر لارڈ منٹو سے ملے. یعنی 1906 میں بر صغیر کا جو ہیڈ تھا اس کا نام کیا ہو گیا؟ لارڈ منٹو. ادھر تھا لارڈ کرزن. لارڈ منٹو سے جا کے کہا کہ یار ہم ہیں تھوڑے اور ہندو ہیں زیادہ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے الیکشن الگ ہوں اور ہندوؤں کے الیکشن الگ. انہوں نے جا کے ایک ہی بات کی، جدا گانا انتخاب، سیپریٹ الیکشن سسٹم، کہ مسلمانوں کے ہم یہ چاہتے ہیں. بیٹے کب گئے؟ 1906.
किन की क़यादत में गए? सर आगा खान की क़यादत में। किससे मिले जाके? बोलो बोलो, लॉर्ड मिंटो से मिले। कौन? मुसलमान लॉर्ड मिंटो से मिले जाके, और जाके मिले और जाके डिमांड की कि हम ये चाहते हैं कि मुसलमानों के इलेक्शन अलग हों और हिंदुओं के इलेक्शन अलग हों। बेटे लॉर्ड मिंटो ने मुसलमानों की इस बात को मान लिया, तस्लीम कर लिया और कहा जी कि आज के बाद जब भी इलेक्शन होंगे वो किस तरीक़ाकार पर होंगे, यानी तुम्हारे अलग होंगे और उनके अलग होंगे। और ये बात मुसलमानों की 1909 में मान ली गई। और यूँ चूँकि ये मीटिंग किस जगह पर हुई थी? शिमला, ये जगह का नाम है, वफ़द तो अफराद को कहते हैं। तो शिमला जगह पर हुई थी जिसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है? शिमला वफ़द। बोलिए बेटे, क्लियर है बात इसकी? ये पॉइंट अंडरलाइन कर ले, रीड की ज़रूरत नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये छोटा शॉर्ट है, इसको हाँ ये पूरा करना, पूरा ही करना है। अब आगे आते हैं हम बेटे, मुस्लिम लीग का क़याम। आखिरी बात गौर से सुन लें, तेज़ी के साथ चलते हैं। इसमें 2 शॉर्ट हैं इस टॉपिक में। पहली बात ज़रा देखिएगा, मुझे बताएं 1906 में मुसलमान अपना कौन सा हक मनवा के आए थे? बोले जुदागाना इंतखाब का हक। लेट बोलते हैं, तेज़ी से बोला करो। 1906 में ये हक मनवा के आए थे कि हमारा इलेक्शन अलग हो और उनके अलग। हक मनवाए, लेकिन मुसलमानों की अपनी पार्टी थी कोई नहीं। ठीक है, पार्टी थी कोई नहीं, शादी कार्ड बन गए लेकिन आगे कुड़ी कोई नहीं है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर की जा रही है कि बेटा 1906 में, ठीक है, हक मनवाए कि हमारे, लेकिन पार्टी कोई नहीं थी। अब क्या हुआ, मुसलमानों ने ना फिर फैसला किया कि हम अपनी अलग पॉलिटिकल पार्टी बनाएं। तो बेटा 4 मेन रीज़न थी जिनकी वजह से मुसलमानों ने अलग पार्टी बनाने का सोचा। वो क्या रीज़न थी? ये पहला शॉर्ट है, आप मुझे बताइए, आपने बोल के बताना है कौन कौन सी रीज़न्स हैं। बोलिए ज़रा। नंबर 1 तकसीम बंगाल 1905 और हिंदुओं का रद्द-ए-अमल। जी, तकसीम बंगाल। आप जानते हैं कि तकसीम बंगाल हुई थी तो उससे मुसलमान खुश थे? यस। और हिंदू ना खुश थे। तो जब हिंदुओं का नेगेटिव रिस्पॉन्स आया तो मुसलमानों ने सोचा कि हमें अपनी अलग पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए। अगर हिंदू आवाज़ उठा सकते हैं तो हम भी आवाज़ उठा, और आवाज़ उठाने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी का होना ज़रूरी होता है। नंबर 2 अंग्रेज़ों का रवैया। अंग्रेज़ों का रवैया मुझे बताएं, 1857 की वॉर के बाद मुसलमानों के साथ अच्छा था या बुरा? याद है आपको? बुरा था। तो बेटा उस रवैये को अच्छा करने के लिए मुसलमानों ने क्या बनाई? अपनी अलग पार्टी बनाई। नंबर 2 नंबर 3 मुसलमानों का एहसास महरूमी। जी, क्या? मुसलमानों का एहसास महरूमी। मुसलमानों का एहसास महरूमी। जी बेटा, मुसलमान बड़े महरूमी का शिकार थे, तो मुसलमानों ने सोचा हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं। अगला पॉइंट, मुसलमानों को सियासी तौर पर नज़रअंदाज किया जाना। जी, मुसलमानों को सियासी तौर पर नज़रअंदाज किया जाना। बेटे मुसलमानों को हमेशा नेगलेक्ट किया जाता, रिजेक्ट किया जाता। क्यों? मुसलमानों की अपनी कोई पार्टी नहीं थी। तो फिर मुसलमानों ने सोचा कि हम अपनी अलग पॉलिटिकल पार्टी बनाएं ताकि गवर्नमेंट को पता हो कि हम भी मुल्क में बसते हैं और हम अपने राइट्स की बात कर सकें। ये बेटा 4 मेन कॉजेज़ थी, 4 मेन रीज़न थी जिनकी वजह से मुसलमानों ने अपनी अलग पार्टी बनाई। ये एक शॉर्ट होगा कि भाई वो वजूहात बताएं, वो रीज़न बताएं जिनकी वजह से मुसलमानों ने अपनी अलग पार्टी बनाई। लफ्ज़ लिखा हुआ है मुहर्रिक। मुहर्रिक का माना होता है रीज़न्स, कॉजेज़, वजूहात। तो बताइए कितनी वजूहात हैं? 4। बोलिए। नंबर 1 जल्दी बोलिए। तकसीम बंगाल और हिंदुओं का रद्द-ए-अमल। नंबर 2 अंग्रेज़ों का रवैया, मुसलमानों का एहसास महरूमी और मुसलमानों को सियासी तौर पर नज़रअंदाज किया जाना। अब बेटे इन 4 रीज़न की वजह से, वजूहात की वजह से मुसलमानों ने पार्टी बनाई। जब पार्टी बनाई तो उसका मकसद क्या था? 3 मकासद लिखे हुए हैं आपकी बुक में, लिखे हुए हैं बेटे। नंबर 1 पहले पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 1 वहाँ हेडिंग लिखें, वहाँ हेडिंग लिखेंगे हुकूमत से ताल्लुकात। पहला मकसद, क्यों बनाई पार्टी? ठीक है जी, हुकूमत से अच्छे ताल्लुकात, ये लिख लें, हुकूमत से अच्छे ताल्लुकात, मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी। बेटर रिलेशन विद गवर्नमेंट,
اچھا مجھے بتاؤ، اب ادھر دیکھو، مجھے بتاؤ خود ہی، آپ کو یاد ہوگا برصغیر میں حکومت کن کی تھی؟ ہاں، برصغیر میں حکومت کن کی تھی؟ مسلمانوں کی تھی، ہندوؤں کی تھی، انگریزوں کی تھی؟ انگریزوں کی حکومت تھی۔ 1857 کی وار کے بعد، 1857 کی وار کے بعد انگریزوں کے تعلقات مسلمانوں کے ساتھ اچھے تھے یا برے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے خلاف جنگ مسلمانوں نے کی۔ مسلمانوں نے پارٹی اس لیے بنائی تاکہ ہم جب پارٹی بنا لیں گے تو پھر ہمارے ڈائیلاگ، ہماری میٹنگز، ہمارے تعلقات گورنمنٹ کے ساتھ ہوں گے، تو ان کے ذہن میں جو شکوک و شبہات ہیں، جو ڈاؤٹس ہیں کہ یہ جنگ صرف ہم نے کی ہے، تو وہ شکوک و شبہات ان کے دل سے، بولو نا، ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ پہلا مقصد تھا۔ دوسرا مقصد، جلدی سے بیٹا ہیڈنگ لکھے، سیاسی حقوق کی حفاظت، سیاسی حقوق کی حفاظت، جی، پروٹیکشن آف پولیٹیکل رائٹس۔ دوسرا مقصد بیٹے مسلمانوں کے سیاسی حقوق کا تحفظ، اس مقصد کے لیے بنائی۔ اور نمبر 3 بیٹے لکھیں گے دیگر اقوام سے تعلقات، دیگر اقوام سے تعلقات، بیٹر ریلیشنز ود ادر نیشنز، بیٹر ریلیشنز ود ادر نیشنز۔ بیٹا تیسرا مقصد یہ تھا کہ پولیٹیکل پارٹی اس لیے بنائی، بیٹے آپ کے پاس بک نہیں ہے تو آپ رجسٹر پر لکھ لیتے، اللہ کے بندے یہ پوائنٹ سارے لکھ لو، گھر جا کے بک پہ لکھ لینا، ٹھیک ہے؟ بک آج نہیں لائے تو اس کو اس طریقے سے، جی، دیگر اقوام سے تھا بیٹا، اس لیے پولیٹیکل پارٹی بنائی تاکہ مسلمانوں کے ہندوؤں کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہو جائیں، انگریزوں کے ساتھ بھی اچھے ہو جائیں، سکھوں کے ساتھ بھی اچھے ہو جائیں، اور بھی جتنی برصغیر میں قومیں رہتی ہیں سب قوموں کے ساتھ تعلقات اچھے۔ بتاؤ بیٹا کتنے مقاصد کے لیے بنی؟ 3 مقاصد۔ پہلا مقصد کیا تھا؟ حکومت سے اچھے تعلقات۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ وہ جو کنفیوژنز، وہ جو ڈاؤٹس، وہ ختم ہو جائے۔ نمبر 2 سیاسی، اور مسلمان اس پلیٹ فارم کے ذریعے اپنی گورنمنٹ سے مطالبات کر سکیں کہ ہمیں یہ کروا دیں، ہمیں یہ کروا دیں، یہ کروا دیں، یہ کروا دیں۔ نمبر 3 کیا؟ دیگر اقوام سے تعلقات، برصغیر میں جتنی اور قومیں رہتی ہیں ان کے ساتھ تعلقات ہمارے اچھے۔ ان مقاصد کے لیے بنی اور ان وجوہات کی وجہ سے بنی۔ یہ تقسیم بنگال، یہ لارڈ منٹو، یہ ساری چیزیں کلیئر ہو گئیں شملہ وفد سمیت؟ کوئی پرابلم بیٹا؟ کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو؟ انڈر لائن کر لیا آپ نے؟ اس کو یاد کر کے آنا ہے، کل میں نے آپ سے سننا ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے جی۔